مشکات ثانی کا سبق نمبر 13 ہے۔ آج حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ خلع اور طلاق کے متعلق جو مسائل احکام شرعیہ ہے وہ ذکر کر رہے۔ باب الخلع والطلاق، یہ باب خلع اور طلاق کے متعلق۔ طلاق تو واضح ڈائیورس کو کہتے ہیں، طلاق دینا۔ خلع کا کیا معنی ہے کہ جب بیوی کی طرف سے نشوز ہو تو وہ مال کے بدلے خود کو چھڑاتی ہیں۔ اگر نشوز نہ ہو تو پھر خاوند کا بیوی سے مال لینا، مہر کی واپسی کا مطالبہ کرنا جائز نہیں، ظلم ہوگا۔ قرآن کریم میں طلاق کا بھی ذکر آیا ہے۔ طلاق 3 قسم پر ہے، جس تمہیں معلوم ہے۔ طلاق راجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظ۔ اور خلع ہمارے نزدیک کیا ہے؟ فسخ ہے، اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلع بھی فسخ ہے۔ وہ کہتے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ طلاق 2 ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان۔ آگے اس کے بعد جو آیا ہے نا کہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، یہ تیسری طلاق جب پڑ جائے نا تو پھر دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح و مجامعت کے بعد جو ہے نا اس کے لیے نکاح درست و گورنا نہیں۔ تو یہاں پر جو کیا آیا ہے، طلاق کا ذکر آیا ہے، پھر اس کے بعد خلع کا ذکر آیا، تو یہ اس سے کیا ہے، الگ چیز ہے۔ اور پھر یہاں پر جو خلع کا ذکر آیا ہے نا اور طلاق کا بھی ذکر آیا ہے، تو طلاق ایک ہوتا ہے جو کیا ہو بدون المال، اور ایک مع المال۔ قرآن کریم میں جیسے آیا ہے کہ فلا جناح علیہم فیما افتدت بہ، کہ اگر نشوز بیوی کی طرف سے ہونا، بیوی خود کو چھڑوانا چاہتی ہیں تو پھر اسی صورت میں کیا کرنا، اس سے مال کا لینا، مطالبہ کرنا وغیرہ درست ہے۔ پھر یہ جو خلع ہے نا، خلع کے اندر بیوی اور شوہر دونوں کی ترازی ضروری ہیں، بغیر ترازی کی یہ معاملہ کامل نہیں ہو پاتا۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے فرماتے ہیں امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس سے کہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، فقالت کہنے لگی یا رسول اللہ ثابت بن قیس ماتب علیہ فی خلق ولدین، یہ ثابت بن قیس صاحب جو ہے نا میرے شوہر، میں اس پر غضب نہیں کرتی کہ اس کے اخلاق اچھی نہیں یا دین میں اچھی نہیں ہیں، یہ عیب میں نہیں لگا رہی، ولیکن یکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اس کے ساتھ طبعی طور پر رہنا نہیں چاہتی نا، اور اگر رہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری طبیعت اب اس میں بنتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہیں چاہتی کہ کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے، نہ شکری کفران نعمت نہ ہو جائے۔ شوہر ہے میرے، ظاہر ہے کہ اس سے میری طرف سے کیا ہوگی، اذیت ہوگی وغیرہ، یا برا بلا کہنا ہوگا، کس کی وجہ سے، طبعی کراہت کی وجہ سے، تو یہ تو میرے لیے گناہ بن جائے گا نا، اس لیے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل وسلم نے فرمایا اتردین علیہ حدیقتہ، جو باغ اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا، باغیچہ وغیرہ، وہ آپ دینا چاہتی ہیں؟ قالت کہنے لگی ہاں نعم، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاب علیہ السلام نے ثابت سے کہا کہ طلقها، اقبل الحدیقہ، وہ واپس لو باغ، وطلقها تطلیقا، اور ایک طلاق دو، رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انه طلق امرأة له وهي حائض، عبداللہ بن عمر سے جو ہے نا اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو حائض ہونے کی حالت میں، حیضات اس وقت حائض تھی، طلاق دی۔ اور حالت الحیض میں ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ فذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر صاحب نے ایک قصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ میرے صاحبزادے نے ایسا کام کیا ہے۔ فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اس پر بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حیض میں طلاق دینا مکروہ تحریمی ہے۔ ثم قال، پھر فرمائے کہ لیراجعها، یہ رجوع کرے، اگرچہ طلاق واقع ہے، غلط کام اس نے کیا، پھر بھی رجوع کرے۔ ثم امسکها، پھر اپنے پاس رکھ لے، حتی تطہر یا تطہر،
پھر اسی طرح پاک ہو جائے نا، ثم تحیض پھر حیضہ فتطہر پاک ہو جائے، اس کے بعد فإن بدا لہ، کیونکہ اس وقت تک اس کو سوچ فکر کا موقع بھی مل جائے گا نا، فإن بدا لہ یطلقها، اگر اس کو بھی طلاق دینا پھر بھی ذہن میں رہے نا، فلیطلقها طاہرا قبل یمسها، تو مس سے پہلے کیا کر دے، اس سے طلاق دے۔ فتلک العدۃ التی، یہ وہی عدت مدت امر اللہ ان تطلق لها النساء، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اسی وقت میں عورتوں کو طلاق دی جائے طہر میں، وفی روایت مرہ فلیرجع ثم لیطلقها طاہرا و حاملا، طاہر ہونے کی صورت میں، حامل ہونے کی صورت میں طلاق دے، متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صاحبہ روایت کر کے فرما رہی کہ خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ناراضگی کا واقعہ پیش آیا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ ناقی وغیرہ کی طلب کی صورت میں، کیا آپ علیہ السلام نے ہم خواتین کو اختیار دیا تھا کہ جو آپ اختیار کریں آپ کی مرضی، فاخترنا اللہ و رسولہ، ہم نے اللہ و رسول کو اختیار کیا، فلم یعد ذلك علینا شیء، آپ علیہ السلام نے اس اختیار وغیرہ کو ہمارے خلاف کچھ شمار نہیں کیا، متفق علیہ۔ کیا من ہمارے خلاف کچھ شمار نہیں کیا، مطلب یہ کہ اسے طلاق نہیں شمار کیا، نہ ایک نہ دو نہ بائن نہ رجعی، یہ ہے اکثر علماء وغیرہ کا مذہب، شافعی وغیرہ ہمارے احناف کا بھی ہیں۔ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اختیار دی جائے نا اور کیا کرے، خاوند کو اختیار کرے اس بات کو، تو اس سے طلاق وغیرہ پڑ جائے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، حضرت ابن عباس سے فرماتے فی الحرام، حرام کے متعلق یکفر، کیا کرے گا، کفارہ دے گا۔ حرام میں کیا کرے گا، یعنی اگر اپنے اوپر کچھ حرام کرے، اسی چیز جو اللہ نے حلال کی ہو، جیسے زوجہ یا کچھ اور ہو، تو اس شخص پر کیا ہے، قسم والا کفارہ ہے، قسم والا کفارہ دے دے، جیسے کہ ہمارے وغیرہ علماء کا مذہب ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ آپ علیہ السلام نے بھی جو ماریہ قبطیہ کو یا شہد وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، کفارہ دیا تھا اس کے لیے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسلام کی زندگی میں، اعمال میں، حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین مثال، نمونہ، ماڈل ہے، متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیم کو عند زینب بنت جحش، یہ وہی قصہ ذکر کر رہے کہ پیغمبر علیہ السلام عادتی طبعیہ سے کچھ زیادہ، یا جو مدت عام طور پر وہ بیوی کے پاس گزار دیتے نا، اس سے کچھ زیادہ زینب رضی کے پاس رہتے تھے۔ وشرب عندها عسل، ایک مرتبہ اس کے پاس شیت پیا تھا، فتواصیت انا وحفصہ، کہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے باہم طے کیا، فیصلہ کیا کہ ان ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ علیہ السلام آ جائے نا، فلتقل، اس کو کہہ دے کہ انی اجد منک ریح مغافیر، کہ مجھے آپ کی منہ سے مغافیر کی بو آ رہی، اکلت مغافیر، شاید آپ نے مغافیر کا یہ ہو، مغافیر ایک پودا ہوتا ہے، اس کا جو کیا ہے، ذائقہ ہے، تلخ ہوتا ہے۔ فدخل علی احداہما، ایک پر اس کا دخول ہوا، ایک کے پاس گئے، فقالت لکین لگی ذالک، یہی بات، کیا رسول اللہ کی ہاں مغفر کی بو پائی جا رہی، فقال، فرمایا لا باس، ایسا کچھ یعنی سی بڑی بات نہیں، شرط اصلا عند زینب بنت جحش، زینب رضی کے پاس میں نے شیت پیا ہے، فلن اعود لو، چلو ایسا نہیں پیوں گا آئندہ، فقد حلبت، میں نے قسم کھائی ہے، لا تخبر بذلک احدا، نے کسی کو بتانا نہیں، یبتغی مرضات ازواجی، اپنی بعض بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام ایسا کر رہے تھے، یعنی زینب کو۔ فنزلت، یہ آیت اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے پیارے نبی، آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے خود پر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہو، اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، متفق علیہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان آیات کے بعد وہ معاملہ کیا کر دیا، ہلکے قسم وغیرہ کا کفارہ دے کر۔ الفصل الثانی، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان سے فرماتے آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس، کہ جو بھی خاتون اپنے شوہر کو ستا کر یا اس کو کیا کر کے
تنگ کر کے طلاق کا مطالبہ کرے کچھ ایسے امر میں کہ اس میں اس خاتون کے لیے نہ کوئی سختی ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، نہ کوئی ایسی وجہ بن رہی، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، اس خاتون پر جنت کی خوشبو جو ہے حرام ہے۔ رواہ احمد ترمذی ابو داؤد و ابن ماجہ والدارمی۔ یعنی کیوں اس سے طلاق لے، آخر کیا وجہ ہے؟ نفقہ سکنا وغیرہ مل رہے اور اس کے علاوہ جو رشتے کا حق ہے وہ بھی ادا ہو رہے، اس میں کوئی بیماری مرض نہیں ہے، اور طلاق لے کر کسی اور کے پاس جانا چاہے کہ یہ والا خیال مجھے زیادہ پسند ہونے لگا ہے، یہ والا چھوڑنا چاہتی ہوں، تو بلا ایسی ضرورت شدید ہے کہ جو اس کو مستر نہ کرے، ایسا نہیں کر سکتی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، ابن عمر سے فرماتے ہیں علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ چلو ٹھیک ہے طلاق حلال ہے لیکن مبغوض بھی ہے اللہ کو۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں طلاق کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیز مکروہ و مبغوض ہے اللہ کو، کیونکہ اس سے رشتہ ازدواج ٹوٹ جاتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کر رہے کہ آپ علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قول لا طلاق قبل نکاح، نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے، قبل النکاح طلاق نہیں ہوتی۔ کہ اگر ایک شخص نے کسی اجنبی خاتون کو کہا کہ تجھے طلاق ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس تو اس کا نکاح والا رشتہ ہوا ہی نہیں ہے۔ طلاق کا معنی ہے توڑ دینا کسی چیز کو، جب کوئی چیز بنی نہیں ہے کسی چیز کو توڑ دے، اور نکاح کا معنی ہے رشتہ ازدواج منسلک ہونا، تو اس انسلاک کو اگر ختم کرنا چاہے تو یہ طلاق سے ہوگا۔ ولا عتاق الا بعد ملک، اسی طرح کسی کو کہنا کہ تم آزاد ہو میری طرف سے جب مملوک نہ ہو، یا کسی اور نے اس کو اجازت نہ دی ہو تو وہ بھی عتاق نہیں ہوگا۔ ولا وصال فی صیام کا کیا معنی ہے؟ کہ روزے پے در پہ رکھنا بغیر افطار کے ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ صرف پیغمبر علیہ السلام کے لیے جائز تھا کہ وہ 100 میں وصال رکھتے تھے، ایک روزہ بغیر افطار کی دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنا، ملانا، بیچ میں افطار نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں وصال فی الصوم، یہ بھی معنی ہے۔ ولا یتم بعد احتلام، جب آدمی یا لڑکی ہو بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد یتیم اسے نہیں کہا جاتا۔ عام معنی میں تو لوگ اس کو یتیم کہتے ہیں جس کے والد سے وفات ہو جائے، ہاں جب بالغ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی مجبوری ختم ہو جاتی ہیں، جو کیا ہوتی ہے عام طبعی طور پر تو وہ نہیں رہتی نا، تو اس کو ہم شرعی معنی میں یتیم نہیں لے سکتے۔ ولا رضاع بعد فطام، اسی طرح سے جب ایک آدمی ایک لڑکا ہے وہ بڑا ہو جائے 2 سال کے بعد، اگر وہ کیا کرے گا دودھ پیے گا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حرمت رضاعت مدت رضاعت میں ثابت ہوتی ہے۔ بعد الفطام، دودھ چھوڑنے کے بعد پھر وہ اعتبار معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ دودھ اس کے بدن کا حصہ نہیں بنتی۔ ہمارے علماء حضرات کا مذہب ہے، کچھ دیگر علماء ہیں وہ کیا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بھی اگر دودھ پی تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، لیکن وہ جمہور والا مذہب نہیں ہے۔ ولا صمت یوم الی اللیل، اور نہ چپ ہونے کا روزہ ہوتا ہے ہمارے شریعت مبارکہ میں، چپ ہونے کا روزہ، چپ کرنے کا روزہ، خاموش ہونے کا روزہ رکھنا، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس طرح سے زکریا علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ روزہ شریعت میں نہیں ہے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن عمرو بن شیبہ نبی عن جدہ، اس سند سے جو بھی حدیث آئی وہ حسن کی درجے میں ہوتی ہیں۔ قول فرما رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا نظر لابن آدم فیما لا یملک، جو چیز انسان کی مملوک نہ ہو، اپنی نہ ہو، اجنبی چیز کے متعلق اگر وہ نظر کر دے یا کہہ دے کہ میری طرف سے یہ منظور نظر میں دے رہا ہوں تو وہ نظر نہیں ہوگی۔ ولا عتق فیما لا یملک، اور جو چیز مملوک نہ ہو، اپنی نہ ہو، اس میں بھی آزاد کرنا درست نہیں ہوتا۔ ولا طلاق فیما لا یملک، اور جو بھی اس کی نہ ہو، مملوک نہ ہو، من اپنی بیوی نہ ہو، اس کو طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ رواہ الترمذی وزاد ابو داؤد ولا بیع الا فیما یملک۔
اور بیع خرید و فروخت بھی صرف مملوکہ چیز میں ہوتی ہے، اجنبی چیزوں میں، غیر کی چیزوں میں فروخت کرنا، خرید وغیرہ کے معاملے کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کر لی بھی تو وہ معاملہ کیا رہے گا؟ موقوف رہے گا اجازت پر۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے کس کا؟ طلاق البتہ کا۔ وعن رکانۃ بن عبد یزید انہ طلق امرأته سہیمہ البتہ، رکانہ صاحب نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق البتہ دی تھی۔ فاخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ تھا؟ جب آپ کہہ رہے تھے کہ تجھے طلاق البتہ ہے، تمہاری نیت کیا تھی؟ 3 کی نیت تھی یا 1 کی تھی یا 2 کی تھی مثلا؟ تو اس نے کہا کہ واللہ ما اردت الا واحدہ، یا رسول اللہ میرا صرف 1 ہی طلاق مقصود تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدہ، صرف 1 ہی مراد تھی آپ کی؟ فقال کہا رکانہ واللہ ما اردت الا واحدہ، صرف 1 ہی مراد تھی، ایک ہی کا ارادہ تھا۔ فردہا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے اس بیوی کا دوبارہ اس سے نکاح جدید کیا۔ فطلقها الثانیہ فی زمان عمر، پھر اس صاحب نے عمر سے کے زمانے اس کو دوسری طلاق دی۔ والثالثہ، پھر نکاح وغیرہ شاید ہو گیا تھا، تیسری طلاق دی فی زمان عثمان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ رواه ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ و دارمی الا انهم لا يذكروا الثاني والثالثہ، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ نے دوسری تیسری کا ذکر نہیں کیا ہے۔ طلاق البتہ میں مختلف مذاہب علماء حضرات کے، شوافی حضرات کی نزدیک جب طلاق البتہ کا لفظ کوئی شخص کہہ دے تو اس سے نیت کے مطابق طلاق واقع ہوگی، اگر نیت نہ ہو تو پھر طلاق کی رجعی واقع ہوگی۔ ہمارے احناف حضرات کی نزدیک طلاق البتہ کہنے سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اگر 3 کی نیت کر لی تو 3 کی نیت بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک فرد ہے نا، جنس کے معنی میں اس کا کلی معنی بھی لے سکتے جو 3 طلاق ہے، اعلیٰ معنی، ادنا معنی بھی لے سکتے جو کیا ہے طلاق بائن ہے۔ اور 2 والی نیت اس میں صحیح نہیں رہی، کیونکہ 2 کیا ہے؟ عدد محض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک اس سے 3 طلاقیں ہوگی۔ پھر مسئلہ جو ہے 3 طلاق کا ہے، 3 طلاق ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ناجائز، ایک جگہ دینا، یا ایک طہر میں، یا ایک کلمے کے ساتھ ایک کلام میں۔ کیا آپ علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے، جس سے آگے کیا حدیث میں آئے گا؟ شوافی حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہوگی۔ کچھ ایسے حضرات وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے نا صرف 1 ہی شمار ہوگی، جیسے کہ یہ رکانہ صاحب نے یہ لفظ کہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کر کے اس کو کہا چلا کہ 1 طلاق ہے، تو اس کے متعلق واضح ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ صداقت سے کام لیتے تھے، صادق تھے، اور اس نے 1 ہی کی نیت کی تھی نا، جھوٹ وغیرہ تو نہیں بولتے تھے، وہ تو خود آتے تھے اپنے کو حدود کے سامنے پیش کرتے تھے کہ مجھ سے گناہ وغیرہ صادر ہوا ہے، مجھ پر کتاب اللہ کا حکم قائم کیجیے۔ بعد کے زمانے میں کذب و دجل وغیرہ کا ظہور ہوا تو علماء حضرات ائمہ جو اس زمانے کے تھے نا، صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ جو بھی آدمی یہ کلمات کہے گا نا، اس کے لیے اگرچہ اس نے 1 کی نیت کی ہو، پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس کے کیا ہو گئی؟ 3 طلاق ہو گئی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے فرماتے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ہیں، جدہن جد، کہ سیریس ملے تو بھی سیریس ہے، وہزلہن، اگر مذاق ملے تو جدہن، پھر بھی سیریس ہے۔ یعنی 3 چیزوں میں مذاق وغیرہ، استہزاء یا عام گپ شپ نہیں چلتی، بلکہ بہر صورت یہ واقع ہو جاتی ہے، نافذ ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے۔ ایک ہے النکاح و نکاح، کہ اگر ایک خاتون کسی مرد کے ساتھ جمع ہو کر گواہ موجود ہو، 2 شخص وغیرہ، وہ کیا کر دے؟ مذاق میں نکاح کر لے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو اسے کچھ مذاق نہیں چلے گئی، نکاح ہو گیا۔ جب وہ بیوی کسی اور شخص کی کیا نہ ہو، پہلے سے بیوی نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ طلاق، دوسری چیز طلاق ہے کہ طلاق سچ میں دے، ارادتاً دے، قصداً دے، یا
مذاق کر کے طلاق دے، دونوں صورتوں میں طلاق وقع ہو جاتی۔ نمبر تیسری چیز والرجعۃ، رجوع کرنا، کہ بیوی کو طلاق کی رجوع وغیرہ دی ہو یا الا کیا ہونا، رجوع کر لے تو رجوع ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہہ دے کہ میں تو ویسے ایسا کچھ کر رہا تھا، میرا مقصود نہیں تھا۔ رواہ الترمذی ابو داؤد وقال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن غریب۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صاحبہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئی سنا کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ اگر کسی شخص پر اکراہ کیا جائے، اسے مجبور کیا جائے، اسے جان کے تلف ہونے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا کیا جائے، ڈرایا جائے، اسے دھمکی دی جائے، تو اس صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، عتاق بھی واقع نہیں ہوگا۔ رواه ابو داؤد ابن ماجہ۔ قیل معنی الاغلاق، اغلاق کا کیا معنی ہے؟ الاکراہ، کسی کو مجبور کرنا۔ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہیں، دیگر حضرات کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل طلاق جائز، ہر طلاق واقع ہوتی ہے، الا طلاق المعتوہ، مغلوب العقل شخص، معتوہ شخص کبھی صحیح بول رہا کبھی غلط، اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ والمغلوب العقل ہی، یا مغلوب ہو، اس کے لحاظ بھی تفسیری بھی ہو سکتا ہے، اس کی لحاظ بھی تفسیری ہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وحتى ابن عجلان الروی ضعیف ذاہب الحدیث صحیح سے کبھی کبھی بھول ہوتی تھی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ مرفوع القلم، یعنی ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، جو کچھ بھی بولے معاف ہے، مانا ان کی طلاق نہیں ہوتی، معاملات وغیرہ ان کے نافذ نہیں ہوتی۔ عن النائم حتی یستیقظ، سوتی ہوئی کوئی شخص بیوی کو طلاق دے، جب تک نہ جاگا ہو، بیدار نہ ہونا، تو سوتی ہوئی شخص کی طلاق نہیں ہوتی۔ وعن الصبی حتی یبلغ، اور لڑکا جو نابالغ اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ وعن الموتوی حتی یعقل، اس طرح سے جو مغلوب الحال آدمی ہو، معلوب العقل، اس کی بھی نہیں ہوتی جب تک اسے عقل نہ آئے۔ رواہ الترمذی ابو داؤد ورواه الدارمی عن عائشة وابن ماجہ عنہما۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلاق الامۃ تطلیقتان، کنیز کو دو طلاقیں دی جاتی ہیں، ایسا تو نہیں سکتا کہ تین کو آدھا کر لے کہ 1.5 طلاق دی۔ طلاق حیض یہ نصف نہیں بنتی، منصف نہیں بنتی، اس میں تجزیہ جز تجزی نہیں ہوتی، تو 2 دے دیں گے بس۔ وعدت و حیضتان، اور حیض بھی 2 ہے، رواہ جو عدت وہ 2 ہے۔ رواہ الترمذی ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المنتزعات والمختلعات، دونوں کا ایک معنی بنتے ہیں، یعنی وہ خواتین جو شوہر سے خود کو چھڑائے مہر واپس کر کے اور اس کے نکاح سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے بلا وجہ، بلا مجبوری، بلا اضطرار وغیرہ کے، جو طلاق خلع کا مطالبہ کرتی اپنے شوہر سے، ہن المنافقات، ایسی خواتین کیا ہے؟ منافق ہے۔ منافق کا کیا معنی؟ زجر و تنبیہ کے لیے آپ علیہ السلام نے تقریع کے لیے ایسا حکم فرمایا کہ ایسا کیوں کرے، کیونکہ اس سے تو عداوت وغیرہ کے معاملات بن جاتے ہیں۔ رواہ النسائی۔ عن نافع عن مولات، نافع سے بھی ایک حضرت کردہ کنی سے روایت کر دے، وہ کون تھی؟ لصفیہ بنت ابی عبید، صفیہ بنت عبید کی تھی کہ انہا اختلعت من زوجہا، اس نے اپنے شوہر سے خلع چاہا تھا، بکل شین لہا، ہر اس چیز کے بدلے جو اس کو ملی تھی یا اس کے پاس تھا۔ فلم ینکر ذلک عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ سے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس لیے کہ خلع جائز ہے، جو کچھ بیوی دینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ رواہ مالک۔ عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قول، صاحب کہتے کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل، ایک شخص کے متعلق پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا کہ طلق امرأتہ 3 تطلیقات جمیعا، کہ اس نے بیوی کو 3 طلاقیں یکجا دی ہیں۔ فقام غضبان، آپ علیہ السلام غصے میں اٹھے، ثم قال، کہنے لگے کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، العب بکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہرکم، کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، تماشے بنائے جا رہے، ابھی تمہیں موجود تمہاری یہ حالت ہے، کل کو کیا ہوگا جب میں نہیں رہوں گا۔ حتی قام رجل، ایک شخص غصہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دے کہ اس کی گردن اڑاؤں۔ فقال، یا رسول اللہ الا اقتلہ، کیا قتل نہ کر دوں اسے، کیونکہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل نہیں تو کیا ہے، کفر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا کہ کتاب اللہ سے کھیلا جا رہا ہے، اس کو قتل کر دوں،
یہ زجر تنبیہ کے لیے ایسا کہا تھا۔ رواہ النسائی۔ معنی ایسا کرنا گناہ ہے 3 طلاق ایک جگہ دینا، یہ تو بلا سوچ سمجھی کی بات ہے، سوچ سمجھ کر طلاق دینی ہوتی ہے۔ ایک دے کچھ زمانہ رہے تاکہ اس کو کیا جائے ذرا ندامت وغیرہ پشیمانی کا موقع تو ملے۔ رواہ النسائی۔ وعن مالک بلغ، مالک سے کوئی پہنچا کہ ان رجلا قال لعبداللہ ابن عباس، اس شخص نے عبداللہ سے کہا، ابن عباس سے کہ ان طلقت امرأتی مئت تطلیقۃ، میں نے بیوی کو غصے میں 100 طلاقیں دی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ فماذا ترى علیہ، میرا کیا ہوگا، کیا کچھ ہوا یا نہیں؟ فقال ابن عباس سے نے کہا طلقت منک بثلاث، یہ اپنی فضول کا کام کیا ہے، 3 طلاق سے کام چل رہا تھا، کیوں تم نے اتنا ایسی فائرنگ کر دی؟ وہ تو 3 طلاق سے کیا ہو گئی، جدا ہو گئی۔ و97، اور جو کیا ہے 97 طلاق واقعہ، اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے، کیونکہ قرآن کہتے کہ 3 طلاق سے وہ جدا ہو گئی، ختم ہو گیا، آگے تم جو مزید طلاق دے رہے تھے ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خام فائرنگ کر رہے، پرندہ مارا گیا، زمین پہ گر گیا، پھر بھی آپ بندوق چلا رہے مفت میں۔ رواہ فی المؤطا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یا معاذ، اے معاذ، ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق، کہ اللہ تعالیٰ نے روئی زمین پر جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا، عتاق سے بہترین چیز اللہ کو کوئی اور نہیں لگتی، مانا کسی کو آزاد کرنا، چھوڑانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ وَلَا خَلَقَ الشَّيْءَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، اور زمین پر جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی بہت ساری چیزیں مبغوض ہوتی ہیں، حلال چیزوں میں یا اور چیزوں میں، حلال چیزوں میں کوئی اور چیزیں جو اللہ کو بہت زیادہ مبغوض پسند نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ طلاق۔ رواہ الدارقطنی۔